السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دی ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان۔ آج کے کردار میں میگنانا ماریوس، موبی، علی بن سفیان، سلطان صلاح الدین ایوبی اور سرائے کے کچھ لوگ۔ میرے دوستوں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کو معافی دے دی ہے اور سوڈانی فوج توڑ دی ہے۔ اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ سوڈانی سالاروں اور کمانداروں وغیرہ کے حرم خالی کر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ انہیں زرعی زمینیں دی جا رہی ہے۔ یہ میگنانا ماریوس کی غیر معمولی دلیری تھی یا غیر معمولی حماقت کہ اس ملک کی زبان تک نہیں جانتا تھا، پھر بھی اتنے خطرناک مشن پر آ گیا تھا۔ اسے اس قسم کے قتل کی اور اتنے بڑے رتبے کے انسان تک رسائی حاصل کرنے کی کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی۔ وہ ذہنی لحاظ سے انتصار اور خلفشار کا مریض تھا، پھر بھی وہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا، جس کے ارد گرد محافظوں کا پورا دستہ موجود رہتا تھا۔ اس کے دستے کے کمانڈر نے اسے کہا تھا کہ تم پاگل ہو، تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے ذرا سی بھی عقل کی بو نہیں آئی۔ بظاہر میگنانا ماریوس پاگل ہی تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بڑے آدمیوں کو قتل کرنے والے عموماً پاگل ہوتے ہیں۔ اگر پاگل نہیں تو ان کے ذہنی توازن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ یہی کیفیت اٹلی کے اس سزا یافتہ آدمی کی تھی۔ اس کے پاس ایک ہتھیار ایسا تھا جو ڈھال کا کام بھی دے سکتا تھا، یہ تھی موبی۔ موبی مصر کی صرف زبان ہی نہیں جانتی تھی، بلکہ اسے اور اس کے مری ہوئی 6 ساتھی لڑکیوں کو مصری اور عربی مسلمانوں کے رہن سہن، تہذیب و تمدن اور دیگر معاشرتی اونچ نیچ کے متعلق لمبے عرصے کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی۔ وہ مسلمان مردوں کی نفسیات سے بھی واقف تھے، اداکاری کی ماہر تھی، اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ مردوں کو انگلیوں پر نچانا اور باوقت ضرورت اپنا پورا جسم ننگا کر کے کسی مرد کو پیش کرنا بھی جانتی تھی۔ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ بند کمرے میں میگنانا ماریوس، موبی اور ان کے ساتھی نے کیا باتیں کی اور کیا منصوبہ بنایا۔ البتہ ایسا ثبوت پرانی تحریروں میں ملتا ہے کہ 3-4 روز سرائے میں قیام کے بعد میگنانا ماریوس باہر نکلا تو اس کی داڑھی دھلی دھلائی تھی، اس کے چہرے کا رنگ سوڈانیوں کی طرح گہرا بادامی تھا، جو مصنوعی ہو سکتا تھا لیکن مصنوعی لگتا نہیں تھا۔ اس نے معمولی قسم کا چوغا اور سر پر معمولی قسم کا رومال اور عمامہ باندھ رکھا تھا۔ موبی سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نما لبادے میں تھی، اور اس کے چہرے پر باریک نقاب اس طرح چڑھا تھا کہ ہونٹ اور تھوڑی ڈھکی ہوئی تھی۔ پیشانی تک چہرہ ننگا تھا، پیشانی پر اس کے بھورے ریشمی بال پڑے ہوئے تھے، اور اس کا حسن ایسا نکھرا ہوا تھا کہ راہ جاتے لوگ رک کر دیکھتے تھے۔ ان کا ساتھی معمولی سے لباس میں تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ نوکر ہے۔ سرائے کے باہر 2 نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑے کھڑے تھے۔ یہ سرائے والوں نے میگنانا ماریوس کے لیے اجرت پر منگوائے تھے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ میگنانا ماریوس اور موبی گھوڑوں پر سوار ہو گئے، اور جب گھوڑے چلے تو ان کا ساتھی نوکروں کی طرح پیچھے پیچھے چل پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کے سامنے بٹھائے سوڈانیوں کے متعلق احکامات دے رہا تھا۔ وہ یہ کام بہت جلدی ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی فوج مصر کی نئی فوج اور وفادار سوڈانیوں کو ساتھ ملا کر ایک فوج بنائے گا اور فوری طور پر یروشلم پر چڑھائی کرے گا۔ بحیرہ روم کی شکست کے بعد جب سلطان زنگی نے فرینکو کو بھی شکست دے دی تھی، ایک لمبے عرصے تک صلیبیوں کے سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی سلطان ایوبی ان سے یروشلم چھین لینے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کر دینا چاہتا تھا، کھیتی باڑی میں الجھ جائے اور ان کی بغاوت کا امکان نہ رہے۔ نئی فوج کی تنظیم نو اور ہزارہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کرنے کا کام آسان نہیں تھا۔ ان دونوں کاموں میں خطرہ یہ تھا کہ سلطان ایوبی کی فوج اور اپنی انتظامیہ میں ایسے اعلیٰ افسر موجود تھے جو اسے مصر کی عمارت کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سوڈانیوں کی فوج کو توڑ کر بھی سلطان ایوبی نے اپنے خلاف خطرہ پیدا کر لیا تھا۔
اس فوج کے چند ایک اعلیٰ حکام زندہ تھے، انہوں نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر علی بن سفیان کی انٹیلیجنس بتا رہی تھی کہ بغاوت کی راکھ میں ابھی کچھ چنگاریاں موجود ہیں۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ بھی تھی کہ ان باغی سربراہوں کو اپنی شکست کا اتنا افسوس نہیں جتنا صلیبیوں کی شکست کا غم ہے، کیونکہ وہ بغاوت دب جانے کے بعد بھی صلیبیوں سے مدد لینا چاہتے تھے، اور مصر کی انتظامیہ اور فوج کے 2-3 اعلیٰ حکام کو سوڈانیوں کی شکست کا افسوس تھا، کیونکہ وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ صلاح الدین ایوبی مارا جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ یہ ایمان فروشوں کا ٹولہ تھا، لیکن سلطان ایوبی کا ایمان مضبوط تھا۔ اس نے مخالفین سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، ان کے ساتھ نرمی اور خلوص سے پیش آتا رہا۔ کسی محفل میں اس نے ان کے خلاف کوئی بات نہ کی، اور جب کہ بھی اس نے ماتحتوں سے اور فوج سے خطاب کیا تو ایسے الفاظ کبھی نہ کہے کہ میں اپنے مخالفین کو مزہ چکھا دوں گا، کبھی دھمکی آمیز یا تنزیہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ البتہ ایسے الفاظ اکثر اس کے منہ سے نکلتے تھے: اگر کسی ساتھی کو ایمان بیچتا دیکھو تو اسے روکو، اسے یاد دلاؤ کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن کے اثر سے آزاد ہو جائے۔ لیکن درپردہ وہ مخالفین کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا تھا۔ علی بن سفیان کا محکمہ بہت ہی زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو زیر زمین سیاست کی اطلاعیں باقاعدگی سے دی جا رہی تھی۔ اب اس محکمے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ محافظوں اور شتربانوں کے قتل کی اطلاع بھی قاہرہ آ چکی تھی۔ اس سے پہلے جاسوسوں کا گروہ، جس میں لڑکیاں بھی تھیں، محافظوں سے نامعلوم افراد نے آزاد کرا لیا تھا۔ ان 2 واقعات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ملک میں صلیبی جاسوس اور چھاپہ مار موجود ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں یہاں کے باشندوں کی پشت پناہی اور پناہ حاصل ہے۔ ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ چھاپہ ماروں اور لڑکیوں کو عین اس وقت ختم کر دیا گیا ہے جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ چھاپہ ماروں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوج کے 2 دستے سارے علاقے میں گشت کے لیے گزشتہ شام روانہ کر دیے گئے، اور انٹیلیجنس کے نظام کو اور زیادہ وسیع کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی قدرے پریشان بھی تھا۔ وہ کیا عزم لے کر مصر میں آیا تھا، اور اب سلطنت اسلامیہ کے استحکام اور وسعت کے لیے اس نے کیا کیا منصوبے بنائے تھے، مگر اس کے خلاف زمین کے اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی ایسا طوفان اٹھا تھا کہ اس کے منصوبے لرزنے لگے تھے۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کی گردن پر لٹک رہی تھی، ایمان کا نیلام ہونے لگا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی خلافت بھی سازشوں کے جال میں الجھ کر سازشوں کا حصہ اور اعلی کار بن گئی تھی، جن میں عورت اور زر نے عرب کی سرزمین کو ہلا ڈالا تھا۔ سلطان ایوبی اس سے بھی بے خبر نہیں تھا کہ اسے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن اس پر وہ کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ کہا کرتا تھا کہ میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات باری کو جب زمین پر میرا وجود بیکار لگے گا تو مجھے اٹھا لے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے طور پر اپنی حفاظت کا کبھی فکر نہیں کیا تھا۔ یہ تو اس کی فوجی انتظامیہ کا بندوبست تھا کہ اس کے گرد محافظوں کے دستے اور انٹیلیجنس کے آدمی موجود رہتے تھے، اور علی بن سفیان تو اس معاملے میں بہت ہی چوکس تھا۔ ایک تو یہ اس کی ڈیوٹی تھی، دوسرے یہ کہ وہ سلطان ایوبی کو اگر پیغمبر نہیں تو اپنا پیر و مرشد ضرور سمجھتا تھا۔ اس روز سلطان ایوبی نائبین کو احکامات اور ہدایت دے رہا تھا جب 2 گھوڑے اس کے محافظ دستے کی بنائی ہوئی حد پر رکے۔ انہیں محافظوں کے کمانڈر نے روک لیا تھا۔ سوار میگنانا ماریوس اور موبی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اترے تو گھوڑوں کی باگیں ان کے ساتھی نے تھام لی۔ موبی نے کمانڈر سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لائی ہے، سلطان ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے میگنانا ماریوس سے بات کی اور ملاقات کی وجہ پوچھی۔ میگنانا ماریوس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ یہ زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ موبی نے اپنا نام اسلامی بتایا تھا۔ اس نے کمانڈر سے کہا، اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ گونگا اور بہرا ہے۔ ملاقات کا مقصد ہم سلطان کو یا اس کے کسی بڑے افسر کو بتائیں گے۔ علی بن سفیان باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے میگنانا ماریوس اور موبی کو دیکھا تو ان کے پاس آ گیا۔ اس نے السلام علیکم کہا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔
علی بن سفیان نے میگنانا ماریوس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو موبی نے اسے بھی کہا کہ یہ میرا باپ ہے، گونگا اور بہرا ہے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا کہ سلطان ابھی بہت مصروف ہیں، فارغ ہو جائیں گے تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ اس نے کہا، آپ ملاقات کا مقصد بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کا کام سلطان سے ملے بغیر ہو جائے۔ سلطان چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں نکال سکتے، متعلقہ محکمہ از خود ہی شکایت رفع کر دیا کرتا ہے۔ کیا سلطان ایوبی اسلام کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے؟ موبی نے کہا، مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ میں انہی سے کہوں گی، مجھے بتائے بغیر آپ سلطان سے نہیں مل سکیں گی۔ علی بن سفیان نے کہا، میں سلطان تک آپ کی فریاد پہنچاؤں گا، وہ ضروری سمجھیں گے تو آپ کو اندر بلا لیں گے۔ علی بن سفیان انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ موبی نے شمال علاقے کے کسی قصبے کا نام لے کر کہا، 2 سال گزرے، سوڈانی فوج وہاں سے گزری، میں بھی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ ایک کماندار نے اپنا گھوڑا موڑا اور میرے پاس آ کر میرا نام پوچھا، میں نے بتایا تو اس نے میرے باپ کو بلایا، اسے پرے لے جا کر کوئی بات کی۔ کسی نے کماندار سے کہا کہ یہ گونگا اور بہرا ہے، کماندار چلا گیا۔ شام کے بعد 4 سوڈانی فوجی ہمارے گھر آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے اور کماندار کے حوالے کر دیا، اس کا نام بالیان ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور حرم میں رکھ لیا۔ اس کے پاس 4 اور لڑکیاں تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لیں، لیکن اس نے مجھے شادی کیے بغیر بیوی بنائے رکھا۔ 2 سال اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو بالیان چلا گیا، معلوم نہیں مارا گیا ہے یا قید میں ہے۔ آپ کی فوج اس کے گھر میں آئی اور ہم سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم سب آزاد ہو۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میرے باپ نے شادی کرنی چاہی تو سب نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ یہ حرم کی چھوڑی ہوئی ہڈی ہے، وہاں لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، ہم سرائے میں ٹھہرے ہیں۔ سنا تھا کہ سلطان سوڈانیوں کو زمینیں اور مکان دے رہے ہیں، مجھے آپ بالیان کی داشتہ یا اس کی بیوی سمجھ کر یہاں زمین اور مکان دے دیں تاکہ میں اس قصبے سے نکل آؤں، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی یا گھر سے بھاگ کر کہیں طوائف بن جاؤں گی۔ اگر آپ کو زمین سلطان سے ملے بغیر مل جائے تو سلطان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، ہاں۔ موبی نے کہا، پھر بھی ملنے کی ضرورت ہے، اسے آپ عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں سلطان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی سلطنت میں عورت کھلونا بنی ہوئی ہے، دولت مندوں اور حاکموں کے یہاں شادی کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے عورت کی عصمت کو بچاؤ اور عورت کی عظمت بحال کرو۔ سلطان سے یہ کہہ کر شاید میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ میگنانا ماریوس اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کے کان میں کوئی بات نہیں پڑ رہی۔ علی بن سفیان نے موبی سے کہا کہ سلطان کو اجلاس سے فارغ ہونے میں پھر ان سے ملاقات کی اجازت لی جائے گی۔ یہ کہہ کر علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ وہ بہت دیر بعد آیا اور کہا کہ وہ سلطان سے اجازت لینے جا رہا ہے۔ وہ سلطان ایوبی کے کمرے میں چلا گیا اور خاصی دیر بعد آیا۔ اس نے موبی سے کہا کہ اپنے باپ کو سلطان کے پاس لے جاؤ۔ اس نے انہیں سلطان ایوبی کا کمرہ دکھا دیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دونوں نے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ غالباً قتل کے بعد وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ سلطان کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے دونوں کو بٹھایا اور موبی سے پوچھا،